عقائد کا مطلب ہوتا ہے ریلیجس تھنکنگ، یعنی مذہبی سوچ۔ عقائد آدمی جن دینی باتوں دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ نارمل بات نہیں، ریلیجس والی بات کو دل سے ایکسیپٹ کرنا۔ یہ بات کلمہ تمجید، اللہ کے بزرگ ہونے اور بڑے ہونے کی بات۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ ہر عیب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی بات۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ بادشاہت مطلب وہی سب کا کنگ ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے، یعنی ہر کام جو ہے اسی کے انڈر میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز کا وہ پاور سپلائر ہے۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز شریف۔ درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی، دیا کی دعا کرنا۔ یہ درود ابراہیم کو پڑھتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کے بنا نماز نہیں ہو سکتی، نماز میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ معصورہ، معصورہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاپی کی ہوئی دعا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے، فارغ کا مطلب جب نماز کمپلیٹ کر لے تو پہلے 3 مرتبہ یہ پڑھے: استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر یہ دعا کرے ہاتھ اٹھا کے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن حسنہ، یعنی اللہ کے اچھے اچھے نام۔ حسنہ کا مطلب اچھے، اسماء کا مطلب نام۔ تعریف اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ: الفتاح، العلیم، القابض، الرافع، المعز، المذل، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر کا مطلب ہوتا ہے اسلامک لا رول۔ تعریف مسائل، دین کی وہ باتیں، نارمل بات نہیں، دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ، یعنی جن کو اپلائی کرنے کا طریقہ، یا اس کا صحیح اور غلط ہونا، یعنی اس اپلائی یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہونا، اس کا بتایا جائے، یعنی اس کی آپ کو نالج ہو جائے، ان کو مسائل کہتے ہیں۔ ترغیبی بات مطلب اچھی بات۔ حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، یعنی ریلیجس کی باتوں کا نالج لو اور لوگوں کو بھی نالج دو۔ اس کے بعد حدیث: حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یعنی سمجھاتے ہوئے سنا: جو شخص، جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، یعنی کوئی چیز شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی جنت کے راستوں میں سے کوئی بھی ایک راستہ آپ کو دے دیں گے اللہ۔ نماز کے ارکان: نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، یعنی نیت باندھنے کے بعد 6 چیزیں کمپلسری ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 ہے قیام کرنا، قیام بولتے ہیں نماز میں نیت باندھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہونا، یہاں دیکھیں یعنی لکھے ہوئے۔ نمبر 3 قراءت کرنا، قراءت کا مطلب نماز میں قرآن مجید پڑھنا، الحمدللہ سورہ کو بولنا چاہ رہے۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، یعنی لسٹ میں بیٹھنا، تشہد کی مقدار، یعنی اتحیات پڑھنے کے برابر، جتنا دیر آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں اتنا دیر آپ کو بیٹھنا۔
اب دیکھیں نوٹ میں کیا لکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے اچھے سے. نوٹ: قراءت اس طرح کرنا ضروری ہے کہ زبان سے حروف یعنی ورڈز صحیح طور پر ادا ہو، یعنی پروننسیشن جو ہے اس کا صحیح طور پر ہو، اور اتنی آواز میں پڑھنا بہتر ہے، یعنی صحیح ہے کہ خود سن سکے. اب یہ جو نماز کے 6 ارکان آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان میں سے اگر کوئی بھی ایک آپ کا چھوٹ جائے گا تو آپ کو نماز کو دہرانا ہوگا، پھر سے توڑ کے پڑھنا ہوگا. یہ ہے. نمبر 3، 5 نمازیں. ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں. نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء. رکعتوں کی تعداد دیکھیے یہاں پر. فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں. 2 رکعت سنت مؤکدہ. مؤکدہ کا مطلب جو کمپلسری ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کنٹینیو پڑھا ہے وہ مؤکدہ. نمبر 2 رکعت فرض جو حافظ جی پڑھاتے ہیں. ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں. 4 رکعت سنت ہے، وہ بھی مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو کنٹینیو پڑھا، آپ کو بھی پڑھنا ہے. 4 رکعت فرض ہے جو حافظ جی پڑھاتے ہیں مسجد میں. 2 رکعت سنت ہے، مؤکدہ ہے، وہ بھی یعنی اللہ کے نبی سے کنٹینیو ثابت ہے. اور 2 رکعت نفل ہے، یعنی یہ آپ کو چوز ہے، پڑھیے نہیں بھی پڑھیے. نمبر 3 عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں. 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، یعنی اللہ کے نبی نے کبھی پڑھا ہے کبھی چھوڑا ہے. 4 رکعت فرض یعنی جو حافظ جی پڑھاتے ہیں. مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں. 3 رکعت فرض جو حافظ جی مغرب میں پڑھاتے ہیں یعنی امام صاحب. 2 رکعت سنت مؤکدہ یعنی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس کو پڑھنا ہے. 2 رکعت نفل. عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں. 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اللہ کے نبی نے کبھی پڑھا ہے کبھی چھوڑا ہے. 4 رکعت فرض جو حافظ جی یعنی امام صاحب پڑھاتے ہیں. 2 رکعت سنت مؤکدہ یعنی اللہ کے نبی نے کنٹینیو پڑھا ہے. 2 رکعت نفل. پھر 3 رکعت وتر. وتر جو ہے وہ بے جوڑ نماز ہے اور وہ بھی واجب ہے. واجب مطلب کچھ ٹائم کے لیے کمپلسری ہے. اور 2 رکعت نفل. جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں. دھیان سے سنیے گا، جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں. جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ کمپلسری ہے. جمعہ کی 2 رکعت فرض جو حافظ جی پڑھاتے ہیں. اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، یعنی یہ ظہر کی فرض کے بدلے میں ہے، وہ بھی کمپلسری ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اللہ کے نبی نے کبھی پڑھا کبھی چھوڑا. پھر 2 رکعت نفل. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں یہاں نوٹ میں دیکھیے تمہید میں کیا بتا رہے. سنت مؤکدہ ضرور پڑھیں، اس میں ہرگز کوتاہی نہ کرے، یعنی اس کو چھوڑنے کا ذہن نہ بنائے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں.